وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک راتوں میں سے ایک تھی۔ ہم دوسرے پنڈ مانگنے گئے تھے۔ ان دنوں میلے کا رش تھا تو گاؤں میں بہت کم لوگ ہی ہوتے تھے۔ صبح سویرے مرد اور خواتین دونوں ہی میلہ دیکھنے نکل جاتے تھے۔ میں پورا دن گلیوں میں پھر کر مڑی تو کسی نے بھی بھیک نہ دی۔ وہاں لوگ تھے ہی نہیں جو مجھ بھکارن کا پیالہ بھرتے۔ ایک دو گھروں سے روٹی مل گئی تھی اور وہ بھی غنیمت تھی۔ میں واپس جھگی میں آ گئی۔ آ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں گہری سانس بھر کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں باقی سب کب واپس لوٹتے۔ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے جھگی سے باہر جھانکا تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں فٹافٹ اندر آئی اور شاپر سے روٹی نکال کر کھا لی، دوسری ویسے ہی باندھ کر رکھ دی۔ ہم ایسے ہی کرتے تھے، جتنی روٹیاں ملتی باہر نہیں کھاتے تھے۔ سب جھگی والے اپنی اپنی روٹیاں جمع کرتے اور برابر بانٹ کر کھاتے۔ اگر پتہ چل جاتا کسی نے روٹی چھپ کر کھائی ہے تو اگلے دن نہ اسے روٹی ملتی نہ بھیک مانگنے بھیجا جاتا۔ مگر میری حالت بڑی خراب تھی، بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے کھا کر وہاں سے سارے زراعت چن لیے اور گھر والوں کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہونے کو آ گئی مگر کوئی بھی نہیں لوٹا تھا۔ اب میرا دل گھبرانے لگا۔ ادھر اکیلی ویرانے میں صرف ہماری جھگی تھی، جہاں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر کچھ ہو جاتا تو میں نے اپنا گھگرا سمیٹا اور باہر آ کر جھانکا، مگر دور تک ریت کے علاوہ ایک دو درخت ہی نظر آ رہے تھے، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ میں واپس جھگی میں آ کر چلنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ میلے پر چلے گئے ہوں گے۔ رات تک کوئی بھی واپس نہ پلٹا۔ میری حالت بھی خراب ہو چکی تھی۔ میں بڑی سی چادر میں باہر نکلی۔ میرے پاس ایک لالٹین تھی جسے جلا کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور باہر آ کر بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ میں ابھی وہاں کچھ ہی دیر بیٹھی ہوں گی جب مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں جلدی سے کھڑی ہوئی اور جھگی کے اندر آ گئی، لیکن جھگی پر بہت سے لوگوں کا سایہ دکھائی دیا تو میری جان نکل گئی۔ میں جھگی کا کپڑا اٹھا کر دوسری طرف سے باہر نکل آئی اور دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا جی بڑا خراب ہوا تو میں آبادی کی طرف تیز تیز چلنے لگی۔ ابھی مجھے چلتے تھوڑی دیر ہی ہوئی ہوگی جب مجھے دور سے ایک ریڑھا دکھائی دیا۔ اس پر کچھ لوگ بیٹھے تھے اور لالٹین بھی جلا رکھی تھی۔ تھوڑا اور غور سے دیکھا تو واضح نہیں ہوا، مگر میں سمجھ گئی تھی یہ ضرور میرے گھر والے ہی ہیں، اور ان کا رخ بھی ہماری جھگی کی طرف ہی تھا۔ میں اس طرف بھاگنے لگی، لیکن ماڑی قسمت جب قریب پہنچ کر دیکھا تو وہ میرے گھر والے نہیں تھے، بلکہ اس ریڑے پر کچھ مرد بیٹھے تھے جنہیں دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ وہ کوئی 7-8 مرد تھے، لالٹین کی روشنی کی ان کے کالے کپڑے نظر آ رہے تھے اور سروں پر کالی ہی پگڑیاں باندھی ہوئی تھی۔ اس پر ان کی چھوٹی چھوٹی بے حد چمکدار آنکھیں اور گہری سانولی رنگت، وہ واقعی میں بے حد خوفزدہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ریڑھی روک لی اور بغیر کچھ بولے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ مجھے لگا تھا میرے گھر والے ہیں، معاف کر دو، تمہارا ریڑھا روکا۔ وہ اب بھی چپ رہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا تھا کہ کوئی تو جواب دے یا کوئی ایک ہی بول پڑے، مگر سب نے گہری چپ تان رکھی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ پا کر واپسی کے لیے مڑنا چاہا۔ جب ان میں سے کوچوان بولا تجھے آج چھوڑ دیں تیرے گھر والوں تک، میں نے مڑ کر کہا نہ ڈھیر شکریہ، مگر میں واپس اپنی جھگی میں جاؤں گی۔ پتہ نہیں کیوں دل کر رہا تھا وہاں سے بھاگ جاؤں، وہ مرد مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں ایک قدم پیچھے مڑی جب وہی کوچوان پھر سے بولا تیرے گھر والوں کو میلے پر دیکھا تھا، تو شوکے فقیر کی دھی ہے نا؟ ہم بھی میلے سے ہی لوٹ رہے ہیں، اسی نے پیغام پہنچایا ہے کہ میری بیٹی کو بتا دینا وہ بھی میلے پر ہی آ جائے، ہمیں واپس لوٹنے میں کچھ روز لگیں گے۔ میں ٹھٹک کر رکی۔ وہ کوچوان بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، میرے ابا کو سب لوگ شوکا فقیر ہی کہتے تھے۔ میں نے سوچا چلو کل چلی جاؤں گی وہاں۔ کسی طرح یہ سوچ کر میں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا تو وہ پھر بولا پریشان کیوں ہوتی ہے، ہم چھوڑ آتے ہیں تجھے، یہ تو میلہ کھڑا ہے، کل کیسے جائے گی، تھر کی گرمی کا پتہ بھی ہے تجھے، چل آ جا، تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے منع کر دیا کہ نہ رہنے دو تم لوگ۔
घरों को लौट रहे हो, कहीं देर ना हो जाए, मैं चली जाऊंगी। मगर वो कोचवान अपनी बात पर अड़ा रहा कि नहीं, हमें देर नहीं होती, हम तुझे छोड़कर भी वापस आ सकते हैं। तेरे अब्बे ने बड़ी जिम्मेदारी से अपना पैगाम मुझे दिया था, अब मेरा यही काम बनता है, मैं तुझे जिम्मेदारी से तेरे अब्बे तक छोड़ दूं। आजा, बैठ जा, परेशानी की क्या बात। मुझे उस कोचवान से उलझन भी हो रही थी। अगर ये दिन का वक्त होता तो मैं सोचे समझे बगैर बैठ जाती, मगर अब एक अलग ही कैफियत थी कि बैठना कहीं मेरे हक में नुकसानदेह साबित ना हो जाए। मैं खड़ी सोच रही थी जब उस कोचवान ने पीछे बैठे मर्दों को इशारा किया कि जगह बनाई जाए। इन्होंने झट से रेड़े पर मेरे लिए काफ़ी जगह बना दी। मैं सोच में ही खड़ी थी जब वो मुझे बैठने का बोल रहा था। मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था, लेकिन ये खौफ भी था कि झुग्गी के आसपास कुछ लोग फिर रहे हैं। वहाँ जाना भी खतरे से खाली नहीं था, आबादी भी दूर थी यहाँ से। वैसे भी आखिर कौन मुझे एक रात अपने घर में रुकने की इजाज़त देता। कोचवान ने फिर बैठने का कहा तो मैं मज़ीद सोच विचार किए बगैर जल्दी से जाकर बैठ गई। मेरे बैठते ही रेड़ा वापस मुड़ गया। वो सब मर्द मुझे ही देख रहे थे, जबकि मैं अंदर ही अंदर कच्ची कच्ची हो रही थी और सोच रही थी मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए था। उन सब से एक अजीब सी बदबू उठ रही थी, जैसे जलने के बाद जिस्म से बसांद उठने की बू होती है। रफ्ता रफ्ता वो बदबू तेज़ होती जा रही थी, यहाँ तक कि मैंने अपनी नाक पर कपड़ा रख कर उसे अच्छी तरह बंद कर लिया, मगर इस बू ने बैठना मुहाल कर दिया। तो मैंने ऊंची आवाज़ में कोचवान से कहा, रेड़ा रोक दो, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मगर किसी ने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी और रेड़ा चलता जा रहा था, बल्कि सब ऐसे बैठे थे गोया मेरी आवाज़ भी उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। मैंने परेशानी से बाकी मर्दों की तरफ देखा तो उनकी निगाह मुझ पर ही टिकी हुई थी। मेरे दिल में घबराहट भरने लगी और ख़तरा अपने गिर्द महसूस होने लगा। मैंने फिर से कोचवान को बुलाया, मगर वो मुकम्मल बहरा हो चुका था। अचानक से मैंने गर्दन मोड़ कर इर्द गिर्द देखा तो हल्के हल्के दरख्त शुरू हो चुके थे। मैं बहुत हैरान हुई कि सहरा में ये दरख्त कहाँ से आ गए। हम बेकारी थे, अरसा तक सफ़र पे रहते थे, तो इस सहरा में जितना मैंने सफ़र किया था हमारी झुग्गी के इर्द गिर्द इतना करीब कोई भी दरख्त नहीं था। फिर ये कौन सा इलाका था? मैंने चौंक कर कोचवान को देखा तो वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से रेड़ा भगाने में मगन था। मैंने उसे पुकारा कि ये कौन सी जगह है, मगर वही जवाब में खामोशी। अब की मर्तबा मुझे यकीन हो गया कि मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है। मैंने चीख कर उसे फिर बुलाया, मगर वहाँ कोई भी नहीं सुन रहा था। मैंने रेड़े से छलांग लगाने का सोचा, लेकिन जब नीचे देखा तो ऐसा लग रहा था वो रेड़ा हवा पर चल रहा हो। उसके नीचे से ज़मीन गायब थी। मैं चीख पड़ी और बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए मैंने नीचे छलांग लगा दी। पर जैसे ही नीचे गिरी मुझे कोई चोट न लगी, बल्कि किसी ने एक कपड़े पर मुझे नीचे गिरने से बचा लिया। मैंने ज़ोर से आंखें भींच रखी थी। जब खोली तो एक मर्तबा फिर मैं उसी रेड़े पर बैठी हुई थी और इर्द गिर्द वो मर्द आंखें झपकाए बगैर मुझे ही देख रहे थे। जो कुछ अभी हुआ था ये बिल्कुल भी आम नहीं था, बहुत अजीब था। मैंने हाथ जोड़कर अपने सामने बैठे मर्द के आगे कर दिए और कहा, देखो भाई, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। पता नहीं कौन हो आप लोग, मुझे जाने दो। मेरे माँ बाप को पता चल गया तो कभी वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। मेरे रोने धोने का उस पर कोई असर ना होते देखकर मैंने दूसरे आदमी की तरफ मुल्तजी निगाहों से देखा, मगर वो भी सुपाट बैठा रहा। जब मैं तीसरे की तरफ मुड़ी तो मैंने एक अजीब बात देखी। उन सब मर्दों की शक्लें एक जैसी थी, बिल्कुल ज़रा भी 19-20 का फ़र्क नहीं था। ऐसा लगता था एक ही शख्स की शक्ल के इतने सारे मर्द बैठे हों। मैंने डर कर चीख मारी तो ऐन उसी वक्त कोचवान ने अपनी गर्दन मुकम्मल तौर पर मोड़कर मेरी जाने पीछे देखा। ये वो आखिरी चीज़ थी जिसने मेरे 14 तबक रोशन कर दी। मैं चीख मार कर बेहोश हो गई, क्योंकि वो बहुत खौफनाक लग रहा था। इंसान कभी भी अपनी गर्दन मुकम्मल तौर पर पीछे नहीं मोड़ सकता, मगर उस कोचवान की गर्दन में ऐसी लचक थी कि मैं भौंचका रह गई। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं एक बंद से कमरे में थी। चारों तरफ स्याह दीवारें थी और छत बहुत ज़्यादा ऊंची थी, इतनी ऊंची कि अंधेरे में मुझे हम शक्ल दिखाई दे रहे थे। लेकिन कमरे की चौड़ाई और लंबाई बहुत कम थी, इतनी कम कि मैं सिर्फ बैठ या खड़ी हो सकती थी। मेरा दम घुटने लगा, पता नहीं कहाँ थी मैं। मैंने ऊंची ऊंची मदद के लिए पुकारा,
مگر وہاں کوئی بھی میری آواز سن کر نہیں آیا۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے یہاں لانے والا انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھی، وہ جن کی باتیں ہمیشہ ہمارے بڑے سنایا کرتے تھے۔ چیخ چیخ کر میرا گلا بیٹھ گیا تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب ہم اس جگہ پر آ کر رکے ہی تھے۔ ابا اور میرے بھائی جھگی لگانے لگے، ہم دونوں ماں تھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گئیں۔ تپتا سورج سر پر تھا جب وہاں پر ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے وہی صحرائی گھاگرا اور چولی پہن رکھی تھی۔ پہلے تو وہ وہاں سے گزر گئی، لیکن جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو سوچتی ہوئی میرے اور اماں کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور بولی، مسافر ہو؟ اماں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، بنجارے ہیں، جہاں ٹھکانہ ملتا ہے بنا لیتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، دی ہے تیری؟ اب کی مرتبہ میں نے جواب دیا تو وہ اماں کو دیکھ کر بولی، دی ہے، اور ایسے ویرانے میں رک رہی ہے۔ اماں حیرانی سے بولی، میرا کون سا کوٹھے ہیں یہاں پر؟ اب بنجاروں کی زندگی کیسی ہوگی، پھر چاہے تھی ہو یا پتر۔ مگر وہ بوڑھی عورت بہت پراسرار لگ رہی تھی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، بھلی مانس، اپنی بچی کا سوچ، جا کہیں اور جا کر جھگی لگا لے، یہ جگہ بھاری ہے۔ اماں ہنس کر بولی، مائی ہمیں کیا پتا کون سی جگہ ہلکی اور کون سی بھاری، ہم تو ساری عمر ایسے ہی راستوں میں ہی پڑاؤ ڈالتے رہے، آج تک تو کوئی بھاری اثر دکھائی نہیں دیا، اب بھی اللہ سائیں چنگا ہی کرے گا۔ ویسے بھی رات ہو رہی ہے اور یہ جگہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ تو جانتی تو ہوگی صحرا میں رات ہونے سے پہلے ہی پڑاؤ ڈال لینا چاہیے، ورنہ انسان راہ بھی بھٹک جاتا ہے۔ وہ چپ چاپ اماں کی بات سننے کے بعد بولی، چلو جو تمہیں ٹھیک لگے، مگر کام تھا بتانا تو بتا دیا۔ یہ جگہ سچ میں بھاری ہے اور یہاں کوئی ایسے ویسے جنات نہیں رہتے بلکہ شیطانی جنات رہتے ہیں، باقی جو تمہیں ٹھیک لگے۔ اتنا بول کر وہ چلی گئی، مگر میرے دل میں ہول اٹھنے لگے تھے۔ میں نے اماں سے کہا تو وہ ہاتھ جھٹک کر بولی، چھوڑو ان کی باتیں، یہ بوڑھیاں تو ایسے ہی کہتی ہیں، کچھ نہیں کہتے جنات اگر انہیں نہ ستایا جائے تو۔ میں ڈری تو ہوئی تھی لیکن اماں کی بات پر چپ کر گئی۔ اس کے بعد 2-3 دن وہاں رکے مگر کوئی ایسی ویسی شرارت یا عمل نہیں ہوا تو میرا ڈر خوف بھی جاتا رہا، اور اماں بھی بڑی پھیل کر کہتی، دیکھا یہ بس بڑی بوڑھیاں ڈراتی ہی ہیں، ان کی باتوں میں مت آیا کر۔ میں بھی پرسکون ہو گئی۔ پھر ہفتہ گزرا مگر کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا تو رہا سہا ڈر بھی جاتا رہا، لیکن میلہ لگنے سے 2 دن پہلے مجھے بہت تھوڑا سا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، پر جب میں دیکھتی تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ واقعہ 1 یا 2 مرتبہ ہی ہوا ہوگا تو میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ پھر اس کے بعد اپنے اس عجیب سے قید خانے میں تھی، لیکن یہ بات کھل چکی تھی کہ یہ وہی شیطانی جنات ہیں جن کا ذکر وہ بوڑھی عورت کر رہی تھی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا سوائے پچھتاوے کے؟ پتہ نہیں کتنی دیر میں اس قید میں بیٹھی رہی، بیٹھ کر کمر تختہ ہو گئی، مگر مجھے کسی نے نہیں نکالا تو ویسے ہی سو گئی۔ پھر میری آنکھ شور سے کھلی تو چونک کر دیکھا تو اس قید کی ایک دیوار غائب تھی، اور میرے سامنے وہی کوچوان تھا جو اپنے فریب سے مجھے یہاں تک لایا تھا۔ وہ مجھے باہر چلنے کا بول رہا تھا۔ میں نے بولنا چاہا تو زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، اسے مارنا چاہا تو ہاتھ زنجیر سے بندھے تھے۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ کوئی کھنڈر نما محل تھا جس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ کوچوان آگے آگے چلتا جا رہا تھا جبکہ میں اس کے پیچھے پیچھے لمبی لمبی راہداریوں سے گزر رہی تھی۔ بالآخر ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ کر ہم رک گئے۔ وہاں اسی کوچوان جیسا سیاہ شکل کا ایک لمبا مرد کھڑا اپنی لال سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں تو بدحواس ہونے لگی۔ اتنا خوف مجھے زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوا تھا جتنا اس سیاہ انسان کو دیکھ کر ہو رہا تھا۔ کوچوان نے اسپاٹ لہجے میں کہا، سرکار آپ کا آج کا شکار، جاؤ تم۔ اس نے کوچوان کو وہاں سے بھیج دیا۔ جب میں نے ان کا یہ 2 جملوں پر مکمل مکالمہ سنا تو خطرے کی گھنٹیاں میرے ارد گرد بجنے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میرے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے، جانے دو مجھے، خدا تم پر رحم کرے گا۔ مگر میں بہت برا پھنس چکی تھی۔ اس کے بعد وہ رات میری زندگی کی بھیانک راتوں میں سے ایک رات میں تبدیل ہو گئی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ وہ مجھے ایک گول دائرے میں لے گیا جس کے ارد گرد آگ جل رہی تھی۔
उस शख्स ने मेरी कलाई आगे करने को कहा तो मैंने वजह पूछी, जिस पर वो खिलखिला कर हंसा और बोला, यही अदा तुम्हारी पसंद आई है मुझे। खैर, तुम्हारी इस खूबसूरती की खातिर बता देता हूँ, तुम्हें मार कर मैं अपनी बीवी को दोबारा से जिंदा कर लूँगा। जिस रात तुम पैदा हुई थी उसी रात वो मर चुकी थी। इतने साल हो गए मुझे, लेकिन एक भी ऐसी लड़की नहीं मिली जिसकी शक्ल कुछ हद तक मेरी बीवी से मिलती हो। मगर अब तुम मिल गई हो तो ज़्यादा देर नहीं करूँगा। मेरे पूरे बदन में थरथरी मच गई थी, यानी अब से कुछ देर बाद वो मुझे मार देगा और मेरी रूह निकाल कर अपनी बीवी की रूह दाखिल कर देगा। ये सोच बहुत ज़्यादा खौफज़दा करने वाली थी। मैं चुप रही जबकि वो पूरी गरज के साथ बोला, अपनी कलाई आगे करो। मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने चारों नाचार कलाई आगे की तो उसने एक धागा मेरी कलाई पर बांधना शुरू किया। तब न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मुझे जो कुरानी आयत आती थी मैंने पढ़ना शुरू कर दी। वो धागा मेरी कलाई में ही जल गया। वो जिनज़ादा बहुत गुस्से से दूसरा धागा बांधने लगा तो मैंने फिर वही किया, तब भी यही हुआ। अब वो जब जब कुछ करता तो मैं कुरानी आयत पढ़ना शुरू कर देती। उसने मेरे हिलते होंठ देखे तो एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर लगाया और मैं दूर गिरकर बेहोश हो गई। जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक सड़क के किनारे पड़ी थी। फज्जर का वक्त था। आंखें दर्द से खुलने का नाम नहीं ले रही थी। पूरे जिस्म में ऐसा दर्द था गोया कोड़े लगाए गए हों और खाल जिस्म से उतर गई हो। मैंने बमुश्किल नज़रें घुमा कर देखा तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। उठने की कोशिश की तो उठा भी नहीं जा रहा था। काफ़ी तगोदो के बाद भी जब मुझसे नहीं उठा गया तो मैं वापस लेट गई। उसी वक्त रात का पूरा मंजर मेरी निगाहों के सामने घूम गया। इंसान बुरे होते हैं इस बात का तो पता था, लेकिन जिन्नात भी इस कदर शैतान सिफ्त होते हैं मुझे इल्म नहीं था। मेरी आंखों से बेइख्तियार पानी बहने लगे। मैं एक ऐसे इलाके में थी जहाँ हरियाली और सड़कें थी। वो सहरा जहाँ मेरे वालिदैन और भाई रहते थे वो न जाने कहाँ रह गया था। और अब जिस जगह में थी मुझे तो उसका भी इल्म नहीं था। काश मैं मर जाती। बेइख्तियार मेरे दिल ने दुआ की तो साथ ही फूट फूट कर रोती। निहायत ही अफसोस हो रहा था। उस बुढ़िया की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं वहीं पर लेटी रही। सूरज निकल आया मगर कोई शख्स वहाँ से नहीं गुजरा। अगर ऐसे ही पड़ी रही तो मरने में भी देर नहीं लगेगी। ये सोच कर बड़ी मुश्किल से उठी। अपनी चादर को अच्छे से खुद के गिर्द लपेटा क्योंकि मेरे कपड़े इंतहाई खस्ता हो चुके थे। मैं कदम ब कदम चलने लगी। काफ़ी चलने के बाद भी वो रास्ता ख़त्म ना हुआ तो एक जगह पर लगे नलके से पानी पीकर वहीं बैठ गई। मेरा दिल बहुत तेज़ चल रहा था। एक तो तकलीफ़, ऊपर से खौफ कि मैं किस जगह आ गई हूँ। फिर ये बात भी जहन में थी कि एक मर्तबा जन्नात से पाला पड़ चुका है, कहीं दोबारा न पड़ जाए। थोड़ा आराम करने के बाद मैं फिर चलने लगी। चलते चलते एक चौराहे पर पहुँच गई जहाँ एक बाज़ार था। उसमें लोगों का बेहद ज़्यादा रश था। एक जगह पर कुछ लोग देख बांट रहे थे। इन्होंने मेरी ज़बू हाली देखकर एक शॉपर मुझे भी थमा दिया। मैं कोने में बैठकर जल्दी जल्दी वो चावल खाने लगी। अब समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। ना किसी इंसान को जानती थी, ना ही ये जगह का इल्म था। एक दुकान के थड़े पर बैठ गई जब अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान बाहर निकला। उसने सफ़ेद जोड़ा पहन रखा था और बहुत अच्छी खुशबू भी लगाई हुई थी। उसे देखकर मैं जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, बस 2 मिनट के लिए ही बैठी थी। ये कहकर मैं जल्दी से जाने के लिए मुड़ गई मगर उसने मुझे रोक दिया और बहुत ही नरमी से गोया, वह मोहतरमा बैठ सकती हैं, आप यहाँ पर चाहे जितनी देर भी बैठना चाहें, कोई मसला नहीं। मैंने हमेशा उन लोगों को ही देखा था जो मुझे धुतकारते थे। क्योंकि मैं भिखारन थी तो हर कोई मुझसे खार खाता था, लेकिन ये शख्स पहला था जिसने इतनी नरमी और आहिस्तगी से बात की थी। बेइख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए जो उसने देख भी लिए। और फिर वो फ़ौरन बोला, मुझे माफ़ कर दें, बैठ जाएं आप यहाँ पर, बल्कि दुकान में बैठ जाएं बेशक। फिर खुद जाकर एक गिलास में पानी लाकर मुझे दिया। मैंने पानी पिया तो कुछ ठीक हुई और वहीं पर वापस बैठ गई। वो आदमी भी दुकान के अंदर वापस चला गया। मैं काफ़ी देर वहीं पर बैठी रही। जितने भी गाहक आए थे उस आदमी ने सबके साथ बहुत ही नरमी से बात की थी। अगर कोई बग़ैर ख़रीदारी किए वापस भी गया तो उसने कोई बात नहीं की। वो एक कपड़ों वाली दुकान थी। मैं बैठी ये सब कुछ देखती रही। उस आदमी की शख्सियत में बहुत ज़्यादा नरमी और मुलायमत थी। काफ़ी देर बाद मैं उठ गई और चलने लगी।
لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا لیکن وہاں مجھے جاننے والا ایک بھی نہیں تھا۔ چلتے چلتے مجھے ایک دربار نظر آیا، میں اس میں چلی گئی۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا تھا، میں وہیں دربار میں بیٹھی رہی۔ رات کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ وہ شاید کوئی شہر تھا جہاں لوگ رات کو بھی جاگتے تھے اور کوئی سوتا ہوا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ میں بھی تقریباً آدھی رات کو جاگتی رہی مگر لوگوں کی چہل پہل بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ آدھی رات کے قریب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب اٹھی تو سورج نکل چکا تھا۔ آج دوسرا دن تھا، مجھے اپنی جھگی اور اپنے علاقے سے دور پتہ نہیں کہاں تھی۔ میں دربار سے اٹھی اور لنگر خانے کی طرف چل پڑی۔ کھانا کھانے کے بعد دربار سے باہر نکل آئی۔ دماغ مکمل طور پر بند تھا۔ جاتی بھی تو کہاں جاتی، میں یہاں کسی انسان کو جانتی بھی نہیں تھی۔ بازار میں نکلتے ہی میری نظر ایک عورت پر پڑی جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے نظر انداز کر کے بڑھنے لگی تو اس نے مجھے روک لیا اور کہا، مانگنے والی ہو کیا؟ میں چپ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پھر پوچھا، مانگنے والی ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اندر ہی اندر حیران بھی تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا میں بھکارن ہوں۔ پھر ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈال کر شرمندہ ہو گئی۔ وہ مجھے ہاتھ سے اشارہ کر کے بولی، میرے پیچھے آؤ۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی تو اس نے میری کلائی تھامی اور اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ اس وقت مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، یہ بھی خیال نہیں آیا کہ ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ برا ہو چکا ہے، کہیں دوبارہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ یہ تھوڑا سا چلنے کے بعد ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں داخل ہوئے جہاں پہلے سے ہی 2-3 لڑکیاں موجود تھیں۔ ان کی حالت مجھ سے بھی کہیں گزری تھی۔ مجھے وہاں لے جا کر اس عورت نے پانی پلایا، پھر چارپائی پر بٹھا کر بولی، اب بتاؤ اپنی کہانی۔ میں چپ رہی تو وہ پھر سے بولی، بتاؤ کیا ہے کہانی تمہاری؟ گھر سے بھاگی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ پرسکون ہو کر پیچھے بیٹھ گئی، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بولی، مطلب پیشہ ور بھکارن ہو؟ اب کی مرتبہ میں نے ہاں کہا تو وہ بڑی خوش ہوئی۔ کہاں ہے اڈا تمہارا؟ وہ رازداری سے پوچھتی ہوئی میرے قریب ہوئی تو میں نے اسے بتایا کہ ہمارا پورا خاندان ہے، ہم بنجارے ہیں، صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں اور بھیک پر ہی گزارا ہوتا ہے۔ میں اپنے خاندان سے کھو گئی ہوں، پتہ نہیں کیسے یہاں پہنچ گئی ہوں۔ اب نہ مجھے اس علاقے کا پتہ ہے اور نہ ہی اس علاقے کا جہاں ہم نے جھگی لگائی تھی۔ وہ عورت مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، پھر بولی، صحیح اندازہ لگایا تھا میں نے، تم بچھڑ کر یہاں آئی ہو، لیکن خیر اب تو ملیں گے بھی نہیں تمہارے گھر والے، کیونکہ کون سا ایک ہی جگہ پر رکتے ہیں بنجارے، پتہ نہیں کہاں کے کہاں چلے گئے ہوں گے۔ اس عورت کی بات بالکل درست تھی۔ اماں ابا تو 8-10 دن سے زیادہ کہیں نہیں رکتے تھے، اب بھی شاید وہ میری راہ دیکھنے کے بعد جھگی اتار کر آگے ہی کہیں چلے گئے ہوں گے، یعنی واپسی کے سارے راستے بند ہو گئے تھے۔ میں چپ رہی۔ وہ عورت میری طرف دیکھ کر بولی، ایسا کرو، بھیک مانگنے میں تو تم ماہر ہو گئی ہو تو میرے لیے مانگنا شروع کر دو، میں تمہیں بدلے میں رہائش دوں گی اور کچھ پیسے بھی۔ میں نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے صرف اتنا ہی علم تھا کہ ہم خاندانی بھکاری تھے اور یہ پہلی مرتبہ سن رہی تھی کہ بھیک مانگنے کا کوئی باقاعدہ پیشہ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ عورت مجھے مزید تفصیلات دے رہی تھی کیونکہ مجبوراً اس کام کے لیے حامی بھر چکی تھی۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے ہاں کی تو اس نے ایک لال دھاگا میری کلائی میں باندھ دیا اور بولی، یہ دھاگا ان سب لڑکیوں کو باندھا جاتا ہے جو میرے لیے کام کرتی ہیں، آج سے تم بھی میری تنظیم کا حصہ ہو، سمجھ رہی ہو نا؟ میں حیرانی سے اس کی یہ نئی نئی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے ارد گرد کھڑی لڑکیوں کو دیکھا تو ان کے کپڑے اور حالت مجھ سے بھی زیادہ قابل ترس تھی۔ میں نے اس سے کپڑوں کا مطالبہ کیا کہ میرے کپڑے پھٹ چکے ہیں، مگر اس نے انکار کر دیا کہ انہی کپڑوں میں جاؤ گی تو زیادہ دہاڑی لگے گی۔ میں چپ رہی۔ اس دن کے بعد زندگی ایک نئی ڈگر پر چل چکی تھی۔ میں اسی کھنڈر نما گھر میں رہتی تھی۔ زمین پر ایک کپڑا بچھا کر سونے کی جگہ بنائی گئی تھی اور دن میں 2 وقت کا کھانا بھی مل جاتا تھا۔ جتنی دہاڑی لگتی اس میں 80% وہ رکھتی اور 20% بھی دیا جاتا مجھے۔ زندگی سپاٹ سی چل رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے اماں ابا کی یاد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میں جہاں جہاں بھی کھڑی ہو کر بھیک مانگتی تو ہر انسان کو بڑے غور سے دیکھتی کہ شاید مجھے اپنے والدین یا بہن بھائی دکھائی دیے جائیں۔ تقریباً وہاں مجھے ہفتہ ہو گیا تھا جب بھری دوپہر میں ایک سگنل پر کھڑی مانگ رہی تھی۔ اچانک سے میرا دل گھبرایا تو میں گھر واپس آنے کے لیے پلٹی۔ وہ سگنل اس گھر سے کافی دور تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی جب میں نے راستے میں اسی کوچوان کو کھڑے دیکھا۔ وہ مجھے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے قدم وہیں پر رک گئے۔
آگے اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے نظریں گھما کر دیکھا تو دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اسی وقت وہ کوچوان سیکنڈوں میں میرے پاس پہنچ گیا۔ میرا سانس حلق میں ہی اٹک گیا جب وہ نرمی سے بولا، پہلے جو ہوا اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، مجھے سرکار نے بھیجا ہے۔ تم نے اچھا نہیں کیا تھا، ہر مرتبہ ان کے عمل کو الٹ کر دیتی تھی۔ میں نے چٹک کر کہا تو وہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ مر جاتی آرام سے۔ وہ اسی وقت بولا، سرکار نے ایک پیغام پہنچایا ہے، تمہارا تھوڑا سا خون چاہیے، اسی شیشی میں ڈال دو جہاں سرکار نے اتنا صبر کر لیا، تھوڑا اور بھی کر لیں گے۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جسم میں اپنی بیوی کی روح کو داخل کر دیں گے۔ ایسے نہ تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا اور نہ ہی سرکار کو، اس کے بدلے جو کہو گی ملے گا۔ میں اس کی بات سن کر بہت چکا رہ گئی، یعنی وہ کہہ کیا رہا تھا؟ میں اپنا خون اسے دے دوں، پھر وہ اس پر عمل کرے اور اسے میرا جسم چاہیے، ایسا کیوں؟ اور پھر بہت لڑکیاں ہی دنیا میں ان سے جا کر کیوں نہیں لے لیتا؟ کوچوان چند لمحے تو تذبذب کا شکار رہا، پھر اسی لہجے میں بولا، یہ بات سرکار ہی جانے، ان کا حکم میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، آرام سے اپنے خون کے ساتھ قطرے دے دو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے تو ہر حال میں تم سے خون لے کر ہی جانا ہے، میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ کیا کروں، میں مرنا نہیں چاہتی تھی، مجھے اپنے اماں ابا کو ڈھونڈنا تھا، جو کہ مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ اوپر سے یہ جنزادہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا تھا، اگر خون دیتی بھی تب بھی مرنا تھا، اور نہیں دیتی تھی تب بھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، بار بار دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ ختم کروں اس زندگی کو جس میں جان ہی جوخم میں پڑی ہوئی ہے۔ میں ابھی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی جب میرے بالکل پیچھے آ کر کسی نے کھنکارا۔ میں چونک گئی، مڑ کر دیکھا تو وہی کپڑوں کی دکان والا انسان تھا جو بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں ایک سائڈ پر ہو گئی تو وہ مجھے دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے آپ پریشان لگ رہی ہیں، خیریت؟ اس نے کوچوان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور میری طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگا۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اس نے کوچوان کو دیکھا اور اشارے سے ایک طرف لے گیا جبکہ میں وہیں پر کھڑی رہی۔ بمشکل 1 منٹ ان دونوں نے بات کی ہوگی کہ کوچوان مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وہ آدمی خود آگے آگے چلنے لگا، ساتھ ہی بولا، میرے پیچھے آئے آپ۔ میں حیران تھی آخر اس نے کیا کہا اور یہ کیوں میری مدد کر رہا ہے، حالانکہ میں نے اس کو نہیں بتایا میں مشکل میں ہوں۔ اس نے بازار میں لا کر پوچھا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں نے کہا میں چلی جاؤں گی، اور اس کا شکریہ ادا کر کے بڑھنے لگی تو وہ پیچھے سے بولا، آپ کو جب کسی چیز کی ضرورت ہو آپ میری دکان پر آ جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اور 1 منٹ رکیں، میرے ساتھ چلیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ وہ اشارہ کر کے چلنے لگا تو چاروں ناچار میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کی دکان پر آ گئی۔ وہاں آتے ہی اس نے ایک سلی سلائی شلوار قمیض اور دوپٹہ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، میری جانب سے یہ رکھ لیں۔ میں نے اپنی چادر سے اچھی طرح خود کو لپیٹا ہوا تھا، کوئی غور سے دیکھنے پر بھی میرے کپڑوں کی زبوں حالی کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی، آخر اس کو کیسے پتہ چلا مجھے اس وقت کپڑوں کی ضرورت ہے، مگر میں نے اسے منع کر دیا کہ میں یہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس نے میری مدد کی تھی اور ایک احسان ہی بہت تھا، مگر وہ بھی بضد تھا کہ میں وہ کپڑے رکھوں۔ وہ تو ہفتاً مجھے وہ کپڑے تھما رہا تھا۔ میں نے منع کر دیا کہ ایسا اچھا نہیں لگتا، بے شک میں بھیکارن ہوں لیکن روٹی صرف مانگ کر کھاتی ہوں، باقی جو بھی چیز لیتی ہوں اپنی کمائی سے لیتی ہوں۔ اس نے اپنی ہلکی سی مسکراہٹ چھپا لی، پھر بولا، ٹھیک ہے جیسے آپ کو بہتر لگے، مگر آپ یہ رکھتی تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن جب بھی آپ نئے کپڑے خریدیں تو میری دکان پر ہی آئیے گا، سمجھ رہی ہیں نا؟ میں چپ چاپ اس دکان سے نکل آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے انکار کیوں کیا۔ اگر میں وہ کپڑے خود خریدتی تو وہ بھی تو بھیک کے پیسوں سے ہی خریدنے تھے، پھر اتنے عجیب رویے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں گھر پہنچی تو وہ عورت مجھ پر چیخنے چلانے لگی کہ کہاں رہ گئی تھی، تم ہر حرامی کرتی ہو، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ میں پہلے تو چپ چاپ سنتی رہی، لیکن جب یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہو گیا تو میں اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، نہیں کرنا مجھے تمہارے ساتھ یہ کام، میں تمہارے لیے بھیک کیوں مانگوں؟ جا رہی ہوں میں یہاں سے، وہ پیسے جو تمہیں دیتی ہوں میں خود پر بھی لگا سکتی ہوں۔ اس نے مجھے زوردار تھپڑ لگایا اور میری کلائی سے بلال دھاگا نوچ کر بولی، جا تجھے لگ پتہ جائے گا، میں تجھے کہیں بھی بھیک نہیں مانگنے دوں گی، دیکھنا حیوانوں کو بھیجوں گی تیرے پیچھے جو تجھے مرنے پر مجبور کر دیں گے، یہ میری ہی پناہ ہے، جہاں کوئی تجھے
तिरछी निगाह से नहीं देखता। जा, निकल जा मेरे घर से। अब तू अपने घुटनों पर गिड़गिड़ाते हुए यहीं पर वापस आएगी। शिद्दत जज्बात से मेरा दिल फटने के करीब हो गया। मैं वहाँ से बाहर निकल आई। उस वक्त दिल चाह रहा था कि काश मैं मर जाऊं। फिर उसको चुआन का ख्याल आया, क्यों उसे खाली हाथ भिजवा दिया। जब मरना ही था तो ऐसे क्यों किया। मुझे अपने सामने गाड़ी आती दिखाई। मैं बगैर सोचे समझे सड़क के ऐन दरमियान में खड़ी हो गई। वो गाड़ी तेज़ रफ्तारी से मेरे करीब आई। तभी मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने धक्का देकर मुझे वहाँ से पीछे कर दिया। मैं सड़क के किनारे पर बुरी तरह से गिरी, यहाँ तक कि जिस्म पर रगड़ और खुशाशियों से खून बहने लगा था। मैंने हवासों में आते ही इर्द गिर्द देखा, मगर वहाँ पर कोई नहीं था, जिसे मैं समझती कि उसने हर वक्त मुझे धक्के देकर बचाया है। वहाँ अब कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द जमा होने लगे, जबकि मैं उस मदद करने वाले शख्स को ढूंढने लगी जिसने मेरी जान बचाई थी। मुझे उठाकर करीबी क्लिनिक पर ले जाया गया। वहाँ पर मरहम पट्टी के पैसे भी राहगीरों ने ही दिए थे। इलाज के बाद मैं क्लिनिक से निकली तो फिर एक मर्तबा खाली हाथ थी। कोई राह, कोई ठिकाना नहीं था। अब अफसोस भी हो रहा था, मुझे उस औरत को ऐसे बोलकर वहाँ से नहीं निकलना चाहिए था। कम से कम रहने के लिए छत तो थी ना। मैं मेहनत कर लूँगी, अब भीख नहीं मांगूंगी। ये सोच और एहसास दोनों ही खुशगवार थे, क्योंकि उस औरत ने मुझे बेइंतहा बददिल कर दिया था। मैं वहाँ से धीरे धीरे चलती हुई उसी बाज़ार में आ गई जहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। वहाँ आते ही एक मर्तबा फिर मज़ार पे जाने का सोचा, लेकिन तभी मुझे वही कपड़ों की दुकान वाला नरम गो इंसान नज़र आया। वो मेरे सामने आ रुका और बोला, परेशान लग रही हैं आप आज भी। मैं उसे देख कर रह गई। हमेशा जब जब मैं किसी परेशानी में होती तो वो आ जाता था। मैं उसे देखकर चुप कर गई, फिर सोच कर कहा, मैं काम करना चाहती हूँ, क्या मुझे कहीं काम मिल सकता है। वो एक बार फिर मुस्कुराया और बोला, चले मेरे साथ। मैं इसके साथ दुकान पर आ गई तो वो कहने लगा, यहाँ मज़ार में सराय का एक कमरा आपको ले दूँगा। हम काफ़ी सारे हैं, तो क्या आप हमारे लिए खाना बना सकती हैं। मैं बहुत हैरान हुई कि इतनी आसानी से काम मिल गया। फिर मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि मुझे तो अच्छा खाना बनाना नहीं आता, बस जो लोग दे देते थे वही खा पी लिया करते थे, वरना ज़्यादा से ज़्यादा किसी सब्ज़ी के छिलके बना लिए तो बना लिए। वो संजीदगी से बोला, कोई मसला नहीं, जैसे भी हो आप खाना बना दीजिएगा। मैं मान गई तो पहले उसने मुझे कपड़े दिए, जो अब की मर्तबा मैंने बगैर किसी पसोगोश्त के ले लिए। फिर वो दुकान के ऊपर बने एक बड़े से हाल नुमा कमरे में ले गया, जहाँ एक तरफ ज़मीन पर कपड़ा बिछा था तो दूसरी तरफ एक बड़ा खुला सा किचन था जिसमें बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे। उसने कहा, मुझे 50 लोगों का खाना रोज़ बनाना होगा और उसके बदले में वो अच्छी तनख्वाह देंगे। ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं घबरा गई तो वो आदमी जिसका नाम हमज़ा था कहने लगा, फ़िक्रमंद ना हो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, बस वैसे ही आपने ये काम करना होगा। मैं चुप कर गई। अब मुझे शाम का खाना बनाना था। मुझे मज़ार पर एक कमरा भी मिल गया था। मैं वहाँ आई और नहा धोकर वापस उसी चौबारे पर आ गई। शाम के लिए आलू गोश्त बनाना था। हमज़ा मेरे पास आ खड़ा हुआ और उसने तकरीबन 100 लोगों का खाना बनवाया कि हमारी खुराक ज़्यादा है, इसलिए खुला खाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके मैंने खाना बनाया, जिसमें काफ़ी वक्त लगा। उसके बाद मैं वहीं किचन में बैठ गई और एक छोटा सा लड़का नीचे से आया और दस्तरखान पर बर्तन जोड़ने लगा। मैं वहीं बैठी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सफ़ेद कपड़ों में ही मलबूस आदमी दस्तरखान पर बैठ गए और वो बर्तन भी वहीं ले गए। मुझे हमज़ा ने जाने का इशारा कर दिया और कहा, खाना बनाकर यहाँ से चली जाया कर। मैं वैसे ही उठकर नीचे मज़ार पर चली गई। अगले दिन वहाँ गई तो क्या देखती हूँ, सारे बर्तन धो कर रखे हुए और किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा है। मैंने ऊपर आते हुए गौर भी किया था कि वहाँ वो 50 आदमी इर्द गिर्द कई दुकानों पर भी मौजूद थे, मगर सारे नहीं थे। यही कोई 8-10 लोग थे, तो बाकी कहाँ होते होंगे। ऊपर आई तो सब्ज़ी भी मौजूद थी। मैंने उस दिन आलू गोभी बनाई। इसमें भी हमज़ा ने मेरी मदद की। मैं खाना बनाकर नीचे जाने लगी तो तब तक वो आदमी भी आ गए। उससे पहले कि मज़ार की तरफ मुड़ती मैंने एक अजीब हरकत देखी। हमज़ा मुझे बताकर वापस दुकान पर आ गया था। मैंने अचानक ही ये देखा, हमज़ा का अक्स आईने में दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी दुकान में तो कोई भी आईना नहीं था, लेकिन दुकान से बाहर 2 आदमी एक आईना थामे जा रहे थे। उसमें हमज़ा की दुकान, कपड़े सब नज़र आ रहा था सिवाय हमज़ा के। मैंने आंखें ज़ोर से बंद करके दोबारा खोली तो अब भी वहाँ पर सिर्फ आईने में दुकान और कपड़े थे। हमज़ा का नाम और निशान तक नहीं था।
میرے دل کی رفتار ایک دم سے بڑھ گئی. میں جلدی سے مڑنے لگی تو اس نے بلا کر روک لیا اور بولا, یہ کچھ پیسے رکھ لیں, آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ساتھ ہی جیب سے کافی سارے پیسے نکال کر میرے سامنے کرتی. اب میرا دل بھی خوف زدہ تھا مگر میں اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں. خیر میں نے وہ پیسے پکڑ لیے اور بغیر کچھ کہے مزار پر چلی گئی. وہاں جا کر کمرے کا دروازہ اندر سے اچھی طرح سے بند کر لیا. یا اللہ, کہاں جاؤں میں؟ یہ کون سی دنیا ہے, کون سی مخلوق ہے جو میرے پیچھے پڑ چکی ہے؟ میں نے اماں سے سنا تھا کہ جنات کا کوئی عکس نہیں ہوتا. پچھلے وقتوں میں جنات حلوائیوں سے مٹھائیاں لینے آتے تھے. تبھی حلوائیوں نے اپنی دکان پر شیشے لگوائے ہوتے تھے جس میں انہیں پتہ چل جاتا تھا ان کا گاہک انسان ہے یا جن. یہ بات میرے ذہن میں بار بار گھوم رہی تھی, یعنی حمزہ بھی جنات میں سے ہے, تبھی اس کا عکس دکھائی نہیں دے رہا. یہ سوچنے کے ساتھ ساتھ مجھے ان باقی آدمیوں کی فکر لاحق ہو گئی کہ شاید وہ بھی جنات ہی ہوں. چونکہ وہ حمزہ کے جاننے والے تھے تو جنات ہی ہوں گے. میں نے کمرے میں دیکھا تو دم گھٹنے لگا. میں کمرے سے باہر آ کر مزار کے صحن میں بیٹھ گئی. وہیں مزار کے دروازے پر میری نظر پڑی تو کسی نے مجھے اپنی طرف بلایا تھا. وہ سیاہ پوش تھے اور ایک لمبے سے سیاہ حبے میں موجود تھے. خود کو سر سے پیر تک ڈھانپ رکھا تھا. میں حیرت سے اٹھی اور سوچا یہ کون ہو سکتا ہے جو مجھے اتنے اعتماد سے بلا رہا ہے. اسی سوچ میں وہاں پہنچی تو اسی سیاہ پوش نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر پتہ نہیں میرے بالوں میں کیا کیا. اسی وقت میں بے ہوش ہو گئی, لیکن یہ بے ہوشی عام بے ہوشی کی طرح نہیں تھی. میری صرف آنکھیں بند تھی, باقی مجھے خوب پتہ تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ میں اپنے ہاتھ پیر بھی ہلا رہی تھی, بس آنکھیں نہیں کھل رہی تھی. مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے کہیں اور لے کر جایا جا رہا ہے. میں نے چیخنا چلانا چاہا اور تبھی ایک ہلکے سے دھماکے کی آواز کے ساتھ حمزہ کی میرے کانوں میں آواز گونجی. وہ بے دھڑک ہو کر اس سیاہ پوش کو مجھے چھوڑنے کا بول رہا تھا, جس پر سیاہ پوش نے صاف منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اب یہ میرے پاس میرے قبضے میں ہے, وہی ہوگا جو میں چاہوں گا. حمزہ نے پھر غصے سے بھری للکار میں اس سے مجھے چھوڑ دینے کا کہا, مگر وہ سیاہ پوش اپنے نام کا ایک ہی تھا. اسی لہجے میں بولا, ٹھیک ہے اسے تم رکھ لو, میں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن بدلے میں تمہیں اس کی جان لینا ہوگا. بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ جو کہو گے وہی ہوگا. حمزہ نے پھر پوچھا, تم ایسا چاہتے کیوں ہو؟ میں جانتا ہوں اس کے ماں باپ کو بھی تم نے ہی غائب کیا تھا. وہاں اپنے موکل خود بھیجے تھے تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ تمہارے دربار میں آ جائے. وہاں بھی گئے, مگر سلام ہے اس دلیر لڑکی کو جس نے وہاں سے بھی اپنی جان بچا کے آ گئی. اب میں اس کی حفاظت کروں گا. وہ سیاہ پوش کوچوان کا سردار ہی تھا. اس نے بتایا کہ میرا عمل بہت سالوں سے اٹکا ہوا ہے اور اس عمل کی تکمیل کے لیے مجھے اس لڑکی کا خون چاہیے, کیونکہ میری بیوی جس وقت مری یہ عین اسی وقت پیدا ہوئی تھی, تو یہ عمل اسی کے خون سے مکمل ہوگا. اب تم اسے لینا چاہتے ہو تو لے لو, مگر اس کا خون میرے لیے بے حد قیمتی ہے. میں ڈر گئی تھی کہ حمزہ اور وہ دونوں مقابلے پر نہ اتریں. میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس میں بھی ناکام رہی. دوسری طرف ان کا مقابلہ شروع ہو چکا تھا. پتہ نہیں پھر کیا ہوا, میری آنکھیں کھل گئی. میں نے چونک کر ارد گرد دیکھا تو ایک جانب وہی سیاہ پوش جنزادہ زخمی حالت میں پڑا تڑپ رہا تھا اور دوسری طرف مجھے حمزہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. میں نے چاروں طرف گردن گھما کر دیکھا تو وہ ایک ریڑھا لا رہا تھا. اس نے ریڑھے پر جنزادے کو سوار کیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا بول دیا. ہم ایک کھنڈر نما گھر میں آ گئے جہاں اس نے مٹی کھود کر اس جنزاد کو زندہ ہی مٹی میں دفن کر دیا. میں قریب کھڑی یہ سارا عمل ہونکوں کی مانے دیکھ رہی تھی. اس نے ایسا کیا تو میں نے پوچھا, کیوں مارا ہے اسے؟ حمزہ چند لمحے خاموشی کے بعد بولا, میں جانتا ہوں آپ کو علم ہو گیا ہے میرے جنزادے ہونے کا, لیکن اس میں برائی ہی کیا ہے؟ جہاں انسانوں کو بنایا گیا وہیں جنات کو بھی بنایا گیا, بالکل ویسے ہی جس طرح انسان اچھے اور برے ہوتے ہیں, جنات بھی اچھائی اور برائی میں ملوث ہوتے ہیں. یہ شیطانی صفت جنزادہ تھا, لیکن میں اور میرے ساتھی حلال روزی کماتے ہیں, اپنی طاقت کو ایسے ہی استعمال نہیں کرتے. اگر وقت آئے اور دوسروں کو مدد چاہیے ہو تب اس کا استعمال کرتے ہیں. جب آپ پہلے دن یہاں آئی تب ہی میں جان گیا تھا کہ آپ پر کیا بیتی ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد میں نے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی مگر نہیں کر سکا, لیکن آج موقع ملا ہے تو میں نے مدد کر دی ہے. آئندہ یا اس کا کوئی بھی موقع آپ کو پریشان نہیں کرے گا. میں آپ کے والدین کو بھی ڈھونڈ نکالوں گا. اس کے بعد آپ جہاں مرضی رہیں. میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی. اس نے مجھے مزار پر چھوڑا اور اگلے دن ہی آ کر بتایا کہ میرے والدین اور دونوں بھائیوں کو ڈھونڈ لیا ہے.
اگر میں چاہوں تو وہ مجھے اسی وقت ان کے پاس لے جا سکتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا اور ہنس کر بولا، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ جب جب آپ مجھے یاد کریں گی میں آ جاؤں گا۔ میں چپ رہی۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، لیکن میں ڈر گئی تھی کہ وہ شیطانی سب جنزادہ یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور واپس میری زندگی میں نہ آ جائے۔ حمزہ نے اب تو مجھے بچا لیا تھا، بعد میں کون بچائے گا؟ یہی سوچ کر میں نے حمزہ کو شادی کا بولا تھا، مگر وہ میری سوچ پڑ چکا تھا۔ اسی دن ہم صحرا کی طرف نکل گئے، کیونکہ میرے والدین نے میرے انتظار میں ابھی تک وہاں سے جھگی اٹھائی نہیں تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے تو میں نے ان کو پوری کہانی سنا دی، جہاں میرے دونوں بھائیوں کو تو بالکل بھی یقین نہیں آیا، لیکن اماں ابا تھوڑا بہت میری بات کو سمجھ رہے تھے۔ حمزہ اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد وہ دوبارہ آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا جو اس نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ اماں ابا کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ وہ لڑکا بھی حمزہ کا احسان مند تھا، تبھی مجھ سے شادی کرنے پر رضامند بھی ہو گیا۔ میری عاطف سے شادی ہو گئی اور اب 3 بچے بھی ہیں، مگر حمزہ بھی ہمیشہ مجھے اپنے ارد گرد ضرور محسوس ہوتا ہے۔ اکثر اوقات چپکے چپکے میری مدد بھی کر دیتا ہے۔